اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ شوہر اور بیوی کا بنایا۔ ماں باپ بعد میں آئے، بچے بعد میں آئے، دادا دادی نانا نانی یہ سارے رشتے بعد میں۔ فرسٹ رشتہ جو خدا نے اس زمین پر قائم کیا وہ شوہر اور بیوی کا۔ جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ہو۔ میرے پیچھے کہیے گا، جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا ہو۔ زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے۔ عہد جدید میں سے افسیوں 5 باب اس کی 21 آیت سے پڑھیں گے۔ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویوں اپنی شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ شکرگزار ہیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے، اور جتنے کپلز یہاں پر موجود ہیں، جتنے سنگل یہاں پر موجود ہیں، اور میں بالخصوص خدا کے خادم پاسٹر ہنری صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے کہ جنہوں نے یہ آج کا دن اس بات کے لیے کہ رکھا کہ ہم مسیحی جوڑوں کے بارے میں سیکھ سکیں۔ یہ بہت زیادہ لمبا ہے، لیکن I try my best کہ کچھ شارٹ چیزیں کر سکوں، بتا سکوں۔ خدا کا کلام ہو سکتا ہے آج آپ کی ضرورت نہ، لیکن خدا اپنا کلام آپ کے سپرد کرنے کو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کے لیے باعث برکت بن جائیں۔ آپ کی ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تقریباً 2007 میں خدا نے ہمیں یہ ویژن دی کہ اس کے بارے میں کہا جائے کچھ، تو ہم 2007 سے اس پر خدا استعمال کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ ساری دیکھا ہے کہ فیملی مسائل، جب میں فیملی کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب شوہر اور بیوی ہے، کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہیں، جو نہیں پڑھے ان کے بیچ میں بھی ہے، لیکن یہ بیچوں بیچ کئی بار بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اندر ہی اندر مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن صرف خدا ہے اور خدا کا کلام ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری کریکشن کرتا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے گاڑی خریدی، اور جب وہ ہائی وے پر تھا تو وہ گاڑی اس نے نہیں لی تھی، خراب ہو گئی، اور جب خراب ہو گئی تو ٹھیک کرتا رہا، ٹھیک نہ ہوئی۔ پھر ایک بزرگ آدمی اپنی گاڑی پر وہاں سے گزرا، اور اس نے دیکھا کہ یہ شخص لگا ہوا ہے گاڑی ٹھیک کرنے میں۔ گاڑی روک کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے دیکھا، بونٹ کھولا اور 1-2 منٹ لگایا تو گاڑی ٹھیک ہو گئی۔ نوجوان کہنے لگا میں بڑی دیر سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھ سے یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، جو بزرگ تھا، کہ میرا نام بیڈ فورڈ ہے اور یہ میری کمپنی کی گاڑی ہے اور میں نے ہی اسے بنایا ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اسے کہاں سے ٹھیک کرنا ہے۔ آمین۔
ازواج خاندان خدا نے بنایا ہے اور خدا ہی کا پتہ ہے کہ اس نے کیسے ٹھیک کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایز اے ہیومن بینگ ہم نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے پیسے سے نہ اپنے تجربے سے. کچھ چیزیں خدا کے اختیار میں ہیں. تو اگر کسی جگہ پر آپ کو کوئی کمی گھاٹا نظر آ جائے تو ضرور اس کا قرار کر لیجیے گا. اگر ٹھیک ہے تو خدا کا شکر ہے، اگر نہیں ٹھیک تو خدا معاف کرنے میں بھلا ہے. آمین. چونکہ خاندان کو خدا نے بنایا، زمین پر جو پہلا ادارہ ہے جس کو خدا نے قائم کیا وہ خاندان ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی. اس لیے ابلیس اس کے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے. پہلا ہی خاندان جس کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، انہی کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لعنتیں آ گئیں. بیٹے آدم کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. پرابلم ہی پرابلم. تو ابلیس نہیں چاہتا کہ خاندان مضبوط ہو، اس لیے وہ اس رشتے کو کمزور کرتا ہے، لاغر کرتا ہے، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کے بیچ میں شک ڈالتا ہے، ان کے بیچ میں ڈانٹنگ کرتا ہے، ٹرسٹ نہیں رہتا ہے، مسائل رہتے ہیں. اگر میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا تو کلیسیا کمزور ہوگی. اگر میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ کلیسیا بھی مضبوط ہے اس کا، کیونکہ ہم ہی کلیسیا ہیں. اور جب ہم کمزور ہیں، ہمارے بیچ میں پرابلم ہے، تو وہ پرابلم چرچ کے اندر ہے. اس لیے میرے عزیز بات کو یاد رکھیں. بہت سارے لوگوں سے جب پوچھا جائے آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، سارے کہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، لیکن سارے پیار نہیں کرتے ہیں. چرچ میں بیٹھ کر ہم غلط بیانی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پیار نہیں کرتے، نہ خدا کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، نہ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں. صرف ایک طوطے کی طرح کچھ ان کو چیزیں آتی ہیں، بس وہی ہوتا ہے. اگر خدا سے پیار کرتے ہیں تو اس کا ثبوت یہی ہے. ازواج خدا کی طرف سے، شادی خدا کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے. اگر آپ کے خدا کے دیے ہوئے تحفے کو سنبھالتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر خدا کی کوئی بھی خدمت نہیں ہے. آپ ہر بندہ نہ کلام سنا سکتا ہے، نہ خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت کی طرح اس طرح سے جوش. ذرا ان کے لیے تالیاں ایک بار بجا دیں پھر. تھینک یو. نہ ایسے گا سکتا ہے، لیکن اگر ہر کوئی بندہ ایک کام کر سکتا ہے تو اپنی شادی کو سنبھال کر خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکتا ہے. آمین. جو رشتہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے شوہر اور بیوی کا. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ شوہر اور بیوی کا بنایا. ماں باپ بعد میں آئے، بچے بعد میں آئے، دادا دادی نانا نانی یہ سارے رشتے بعد میں آئے. فرسٹ رشتہ جو خدا نے اس زمین پر قائم کیا وہ شوہر اور بیوی کا ہے. اس لیے خدا کی اس رشتے پر نظر ہوتی ہے، خدا اس کو واچ کرتا ہے. اور اگر آپ ملاکی کی کتاب پڑھیں تو اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا کہتا اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں پر ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے مذبح پر ایسا آہو نالا ہے کہ میں تمہاری پرستش کو، میں تمہارے ہدیے کو، میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا. خدا ملاکی کی کتاب میں ناراض نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہودیوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دے کر نئی نئی لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دی تھی. ازواج کو انتہائی خراب کر دیا تھا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو ملاکی سے لے کر متی تک 400 سال کا فرق ہے. ان 400 سالوں میں خدا اپنی قوم کے ساتھ نہیں بولا، سائلنٹ ہے، خاموشی کے ساتھ ہے. نہ خدا نے کوئی نبی بھیجا، نہ خدا نے کوئی فرشتہ بھیجا، نہ خدا نے کوئی رویا دی، اور نہ ہی کسی اور طرح کا پیغام ہے. ٹوٹل خاموشی رہی ملاکی اور متی کے بیچ میں.
اور اس کی بنیادی وجہ شادیوں کا خراب ہونا، ازواج کا خراب ہونا، بے ایمانی بیچ میں آ گئی، بے وفائی آ گئی، اور دوسرا لوگوں نے خدا کو دینا چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ کو کبھی سمجھ آئے کہ میرے لیے بھی سامان بند ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو چیک کریں، کیا کہیں خدا آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ آپ کا آپس میں ریلیشن کیسا ہے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں دکھ ہیں، مسائل ہیں، پرابلم ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو اپنے ریلیشن آپس میں چیک کریں، پھر آپ کے خدا کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک ہو جائیں گے اور بابرکت ہو جائیں گے۔ آمین۔ ابھی جو تلاوت ہم نے کی، اس کے بیچ میں دونوں ہی شوہر اور بیوی، چونکہ ان کا خالق خدا ہے، ان کا مالک خدا ہے، اس لیے یہ دونوں ہی خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ مسیحیت میں عورت یا مرد کوئی بھی اونچا نیچا نہیں ہے، دے ہے ایکول بلیسنگ۔ یہ دونوں اس لیے قیمتی ہیں کہ دونوں کا نجات دہندہ ایک ہی ہے، یسوع مسیح ناصری۔ یہ قیمتی اس لیے ہیں کہ دونوں کے لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنا لہو دیا ہے، اس لیے سے بڑھ کر کی قیمت ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ جتنے بھی عزیز جہاں پر ہیں، آپ سب خدا کی نظر میں قیمتی ہیں، کیونکہ آپ پر خدا کے برے کا یسوع مسیح کا پاک لہو ہے۔ ہاللویا۔ یہاں میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، مسیحیت میں جو شادی ہے یہ کنٹریکٹ نہیں ہے۔ میرج از اے ناٹ کنٹریکٹ، میرج از اے کووننٹ۔ یہ عہد ہے، اور خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ پیدائش 15 باب میں عہد باندھا تو لکھا ہے کچھ جانوروں کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کر کے بیچ میں ایک راستہ رکھا گیا، کچھ ٹکڑے اس طرف اور کچھ ٹکڑے اس طرف، اور پھر بیچ میں سے خدا جلتی ہوئی مشعل کی صورت میں گزرا۔ یہ کووننٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کے گھر میں، خدا کے لوگوں اور خدا کے خادمین کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں مرنے جینے تک ہر طرح کے غریبی میں امیری میں تیرا وفادار ہوں، تو آپ کووننٹ کر رہے ہیں، آپ عہد کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جو عہد ہم تیری حضوری میں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ آمین۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ ابلیس اس لیے ہمارے اندر بے وفائی لاتا ہے، لعنتیں لاتا ہے، ڈائیورس لاتا ہے، اور بہت سارے میں نے ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوئی طلاق ہو رہی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا طلاق ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے بیہائنڈ ہے، اور یہی وجہ ہے آل اوور دا ورلڈ ڈائیورس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ رشتہ جو ہے بہت سارے ہمارے معاشرے میں، ہندوستان پاکستان میں ابھی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں اب لوگوں نے ویسے ہی رہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ابلیس کی طرف سے ایک پلان ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے رہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا کریں، اور بغیر نکاح کے سارے ایسا ہی زندگی گزار دیں۔ تو یہ ڈیول پلان ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایز اے کرسچن ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم رشتے کو سنبھالیں، اس کا اپنے بچوں کے بتائیں کہ آپ نے پراپر شادیاں کرنی ہیں، پراپر اس رشتے میں رہنا ہے، اور پراپر اس رشتے کی حفاظت کرنی ہے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے اے بیویوں، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، اس کو اگر یونانی میں جو سر کا مطلب ہے، اس کے 3-4 مطلب ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، شاید اسی میں ہمارا ٹائم پورا ہو جائے۔ یونانی میں جس کا مطلب نکلتے ہیں، 2-3 مطلب نکلتے ہیں کہ شوہر جو بیوی کا سر ہے، سر کا مطلب ہے کونے کے سرے کا پتھر۔ کیا مطلب ہے جی؟ کونے کے سرے کا پتھر۔
ہم سب زیادہ تر دیسی لوگ ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ جب گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس میں جو پہلا پتھر لگایا جاتا ہے، مسیحی لوگ تو ویسے ہی دعا سے شروع کرتے ہیں، جو پہلا پتھر لگایا جاتا ہے وہ اس گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر پتھر سیدھا لگایا گیا ہے تو بلڈنگ سیدھی کھڑی ہوگی، اگر پتھر ٹیڑھا لگایا گیا ہے تو بلڈنگ ٹیڑھی کھڑی ہوگی۔ اس لیے بنیاد کیسی رکھتے ہیں؟ بنیاد ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو عمارت بنے گی وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ کی بنیادی اینٹ یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیسی بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ اس لیے جو شوہر کا بیہیویئر ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، یہ خاندان پر اثر چھوڑتا ہے۔ اور شوہر کا بیہیویئر خدا کے کلام کے مطابق ہے، اس کا رویہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، اس کی زندگی میں خدا کا کلام نظر آتا ہے، جس کا مطلب ہے روحانی طور پر ایک اچھے مسیحی گھر کی بنیاد بنائی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ شوہر کے اوپر یہ بے حد ذمہ داری ہے کہ اس کا جو رول ماڈل ہے یہ بڑا کلیئر ہو، یہ بڑا ٹھیک ہو، اور یہ بڑا صاف ہو، اور یہ دوسروں پر اثر کرنے والا ہو۔ اس لیے وہ کارنر سٹون ہے۔ دوسرا جو اس کا مطلب ہے، سرپوش، کور کرنا۔ دوسری جو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو کور کرتا ہے۔ سرپوش ہم دیتے ہیں کہ جیسے میز ہوتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور چیزوں کو کور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کو، یعنی کہ اپنی بیوی کو کور کرتا ہے، اس کو شیلٹر دیتا ہے، اس کو اپنی اس کو برکت کا میرے عزیزوں وسیلہ بن جاتا ہے۔ خدا نے اس کو یہ اتھارٹی اور خدا نے اس کو یہ ریسورس بخشا ہے کہ اپنے خاندان کا شیلٹر بنے، پناہ گاہ بنے۔ کئی بار کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کی برائی کرنی ہوتی ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، انہوں نے بیوی کی برائی کرنی ہے۔ میری بیوی نے یہ کر دیا، میری بیوی نے یہ کر دیا، میری بیوی نے یہ کر دیا۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آؤٹ آف لائن ہے، اس کے الائنمنٹ خراب ہو چکی ہے، اس کے خدا کے ساتھ الائنمنٹ خراب ہو چکی ہے۔ وہ کور نہیں کر رہا، وہ بدنام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کو ننگا نہ کرنے والا ہو، بدنام نہ کرنے والا ہو، اسے ٹانٹی نہ کرنے والا ہو، اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کلام کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو شیلٹر دینا ہے۔ تیسرا جو اس کا مطلب نکلتا ہے میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھیں، اسی کا کہ شوہر جو ہے بیوی کا سر ہے۔ سر کا جو تیسرا مطلب نکلتا ہے کہ پہل کرنے والا، بگننگ کرنے والا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا باپ کو بھی شوہر کہا گیا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو بھی دلہا کہا گیا ہے، اور کلیسیا کو دلہن کہا گیا ہے۔ اور خدا باپ نے پہل کی اپنا بیٹا دے کر، خدا باپ نے پہل کی دنیا سے محبت کر کے معاف کرنے میں، خدا نے پہل دی۔ اس لیے جو شوہر کا مزاج ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، یہ پہل کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ پہل کرتا ہو محبت کرنے میں، وہ پہل کرتا ہو معاف کرنے میں۔ نہیں تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خاندان میاں بیوی ایک کمرے میں رہتے ہیں، ایک بیڈ پر ہوتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تو کتنے سالوں تک ان کی آپس میں گفتگو نہیں ہوتی۔ کئی بار کئی لوگوں کی کتنے مہینے میاں بیوی کی گفتگو نہیں ہوتی، اور سب کچھ اشاروں سے چل رہا ہوتا ہے، اور ان کے بیچ میں سائلنٹ ڈائیورس ہوتی ہے۔ اس کو سائلنٹ ڈائیورس وہی نہیں ہے کہ جو صرف پیپرز میں کی جائے۔ اگر آپ گھر میں بھی مہینوں سالوں ناراض ہیں، آپ بس وقت پاس کر رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، بچے پیدا ہو چکے ہیں، اب اور کوئی حال نہیں ہے، اور کسی جگہ پر شادی نہیں ہو سکتی ہے، خاندان قبول نہیں
کرتا ہے, معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے, مذہب قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم بعض اوقات گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, اس میں خدا نہیں ہوتا ہے, اس میں خدا کا کلام نہیں ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ہر کی بات پہ معاف کرنے میں پہل کرے اور محبت کرنے میں پہل کرے. ہاللویا. اگر افسیوں 5 باب کو اور زیادہ آگے پڑھیں تو لکھا ہے کہ پانی سے غسل اپنے کلام سے یعنی سے صاف کرتا ہے دلہن کو. اس کے بعد ایک اور جو شوہر کی زبان ہے, اس میں مٹھاس ہونی چاہیے, اس میں شرینی ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. کئی بار کئی لوگ اپنی بیوی کو ایسے مخاطب کرتے ہیں یا ایسے اس کے ٹانٹنگ کرتے ہیں کہ اس کو آنر نہیں کیا جاتا. ویسے بھی جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے, یہاں پر عورت کو ویسے ہی کدو کی بیل سمجھا جاتا ہے یا پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. اس لیے عزت اسے نہیں دی جاتی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر جو گفتگو کرے وہ بڑی بابرکت ہو. اس کی گفتگو جو ہے اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ اپنی بیوی کو حوصلہ دینے والا ہو, تسلی دینے والا ہو, اس کی فکر کرنے والا ہو, ایسا کلام بولنے والا ہو تاکہ وہ انکرج ہو جائے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, شوہر کی ذمہ داری شاید زیادہ اس لیے ہیں کہ خدا نے اس کو سربراہ ٹھہرایا ہے. اس سے جو سربراہ ہوتا ہے نا, یہ شوہر جو ہوتا ہے یہ خاندان کا باپ ہوتا ہے, اور ایز اے فادر اس کی ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے بعد میں مجھے نہ پکڑ لیجئے بھائی جی تو ہاں سانو ہی رگڑا لایا سی, ٹھیک ہے. اس لیے شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سربراہ ہم ہیں, اور جب سربراہ ہے اس بات کو کلیسیا کا سربراہ ہے, کوئی بھی پنجابی کا گھاٹا وعدہ ہو جاتا ہے پاری ہے نہیں سانو پوچھا جانا ہے, ٹھیک ہے. کاموں کو پوچھا جائے گا, کلیسیا کا نمبر بعد میں لگے گا. تو اس لیے شوہر کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو, اپنے سسٹم کو کیسا سنبھال کر رکھتے ہیں. ایز اے باپ کی طرح ہم نے یہ چیزوں کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بیوی ہے شوہر کے لیے یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. واقعی کئیوں کو تحفہ ہی کئی تو تحفہ لے کے کہتے ہیں کدو واپس کرنا جائے. اس لیے کئیوں کو تو ایسا تحفہ مل جاتا ہے بعد جو 2 ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں لے لو واپس. اس لیے یہ تحفہ ہے جس کو بیوی ملی, اس نے کیا پایا؟ تحفہ پایا. یعنی کہ اس پر خدا کا فضل ہے, اس پر خدا کا فضل ہے. شادی ہونا یہ خدا کی خاص برکت ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے. یہ بلیسنگ فرام گاڈ ہے, یہ آسمان کی طرف سے برکت ہے. اس کو عزت کا درجہ دیا گیا ہے. یہ کسی مشن کی, کسی چرچ کی, کسی مذہب کی ذات نہیں ہے. شادی خدا کی طرف سے ہے. بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھ جائیں. اس تحفے میں خدا نے وعدے رکھے ہیں, اس تحفے میں خدا نے وسائل رکھے ہیں, اس تحفے میں خدا نے برکت رکھی ہے, اور یہ ساری عمر کے لیے یہ خوشگوار تحفہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا, ان کے نگہبانی کرنا ہے, یہ ہمیشہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. افسیوں کے خط ہی میں ایک اور چیز لکھی ہے, اور وہ لکھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کیا کرے؟ محبت کرے. کیا کرے؟ محبت کرے. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تب دیکھتے ہیں کہ آدم پر گہری نیند بھیجی گئی. جو پہلا آپریشن ہے خدا نے خود کیا, پہلا ایناتھیزیا خدا نے خود آدم کو دیا. ظاہر خدا نے اسے ایناتھیزیا دیا تو وہ بھی ہوش ہوا اور اس کی پسری نکالی. تیسری یہ آپ سے جو نکلی ہے اس کی پیار کرنا, اس کی قدر کرنا, اس سے محبت کرنا, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. کئی بار یہ شوہر کہتے ہیں پتہ نہیں تو کیڑے خاندان دی ہیں,
تیرا کس برے خاندان سے تعلق ہے؟ کئی بار شوہر جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو کس برے خاندان کی ہے، کس گندے خاندان کی ہے، تیرا خاندان ایسا، تیرا خاندان ایسا. لیکن ہمیں کبھی نہیں بولا کہ وہ تیرے ہی خاندان سے نکالی گئی ہے، وہ تیرے ہی خاندان سے نکالی گئی ہے. اگر بری ہے تو تیرا خاندان برا ہے، اگر بیڈ ہے تو تیرا سسٹم برا ہے، کیونکہ پسری تو تیری ہے، پرورش تو اس نے کسی اور جگہ پر حاصل کی ہے، پیدا کسی اور جگہ پر ہوگی ہے، لیکن ہے تیری پسری، یہ تجھ ہی میں سے نکالی گئی ہے. اس لیے تو نے اس سے ایسے محبت کرنی ہے جیسے یسوع مسیح اپنی کلیسیا سے محبت کرتا ہے. ہاللویا. اور یسوع مسیح کی جو محبت ہے یہ لازوال ہے. پوری دنیا میں ہمیں اس محبت کی مثال نہیں ملتی ہے. آمین. پوری دنیا میں ہمیں ایسی محبت نظر نہیں آتی ہے کہ جس نے اپنی دلہن کی خاطر اپنے سامان کو چھوڑ دیا، زمین پر آ گیا، کلوری کی راہ پر چال نکلا اور اس دلہن کے لیے اپنا خون دے دیا، اپنا سسٹم دے دیا، اپنا دم دے دیا، اپنا بدن دے دیا، تاکہ اپنی دلہن کو خوبصورت بنا سکے، بہتر بنا سکے، شہزادی بنا سکے، آسمان پر لے جا سکے. یہ والی محبت کا نمونہ ایک مسیحی شوہر کو خدا کے فضل سے دیا گیا. ہاللویا. اس لیے محبت نیور ریٹائر. کئی بار ہوتا ہے منگنی تو پہلے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر محبت ایسا 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 بڈھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر پرابلم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ جو محبت ہے، جو مسیحی محبت ہے، یہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہر روز ریفریش ہو جاتی ہے. ہاللویا. اس لیے اس کو ہمیشہ ریفریش. اور آپ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بندے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھے ہمارا اینڈ بھی اسی میں میرے عزیزوں ہونا چاہیے. ہاللویا. شوہر کے تعلق سے ایک اور ذمہ داری کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا جی، اور اپنی لیونگ سسٹم، ماں باپ کو چھوڑنا. چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو پوچھے ہی نہ، یا ان کی ضرورتوں کا خیال نہ کرے، یا ان کے ساتھ نہ رہے. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ گھر چھوڑ کر لیدا گھر بسا لے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کو تو بیاہ کر لایا ہے، جس کو تو بیاہ کر لایا ہے، تو نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، تو نے اس کا بھی خیال کرنا ہے. کئی بار ہوتے ہیں بہت سارے رشتے اس لیے خراب ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں کہ اس نے میری ماں کو نہیں پوچھا، اس نے میرے باپ کو نہیں پوچھا، یہ میری بہنوں کو نہیں پوچھتی ہے، یہ انہیں کھانا پکا کر نہیں دیتی ہے، یہ اتنے بجے اٹھتی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. کئی بار جو شوہر ہے اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے عزیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کو کبھی پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے پوری عمر گزارنی ہوتی ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے بھی شادی کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا خیال رکھنا ہے، تو وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے. سارے چھوڑ جائیں گے، سارے رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے، سارے عزیز بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں. اگر کسی نے ساتھ دینا ہے آپ کا، وہ آپ کی بیوی ہے یا وہ آپ کا شوہر ہے. اس لیے اس رشتے کو ہمیشہ پیار کرے، محبت کرے، سنبھال کر کے. چونکہ چھوڑنے کی بات چل رہی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں، آج کل جو رشتوں کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم آتی ہے، بالخصوص ہماری بیٹیوں بہنوں کی طرف سے ہے. اور خدا کے کلام میں زبور 45 میں لکھا ہے، سن اے بیٹی تو اے سوچ لے اپنا کان تو تے بھول جا سارے نو. آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جتنی بھی پرانی باجیوں کی بات نہیں کر رہا،
لیکن جتنے بھی نئی باجیاں بیائی آ جا رہی ہیں یہ پیچھوں کچھ نہیں پل دیا، نہ تو ان کا موبائل بند ہوتا ہے، نہ ان کے کنیکشن بند ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس گھر میں دل لگتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ موبائل کے فائدے بھی ہیں لیکن ڈیلی رپورٹ بھی یہ دیتے ہیں۔ یہ ویکلی رپورٹ نہیں ہے، یہ ڈیلی ہے، صبح دوپہر شام، جیسے نہیں کہتے 3 ٹائم گولی کھانی ہے، یہ 3 ٹائم گولی ہے۔ یہ گولی جو ہے نا، یہ جو نیا سسٹم ہے نا، یہ بھی آج کل ہم دیتے ہیں، اس گھر میں بیٹیوں کا دل نہیں لگتا جس گھر میں وہ بیائی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ خدا کے کلام اس بات کو یاد رکھے کہ یہ کب زبور لکھا گیا، سننا ہے بیٹی تو ہے سوچ رہے اپنا کن تو نے بھولنا ہے۔ مرد سے بھی کہا گیا تو نے بھولنا ہے، اپنے ساتھی کے ساتھ دل لگانا ہے۔ جہاں پر کوئی چھوڑا نہیں جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھے، وہاں پر میاں بیوی کا رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ چیزوں کو پیچھے کر کے ہی یسوع مسیح نے اپنے باپ کا سامان چھوڑا اور زمین پر آئے اور اپنی دلہن کے لیے اپنا دم بھی دیا اور اپنا خون بھی دیا۔ لیونگ سسٹم خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھولا جائے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا جائے، انہیں پوچھا ہی نہ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اب جس کے ساتھ تو بیاہ گئی ہے، جس کے ساتھ تو نے زندگی گزارنی ہے، اب تو نے اس کے گھر میں دل لگانا ہے۔ اور یہ بات ہم روت کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر روت کی کتاب دیکھیں، جب اس کا شوہر بھی مر جاتا ہے، سسر بھی مر جاتا ہے، اور جب یہ اپنی ساس کے ساتھ، نومی کے ساتھ واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ عہد کرتی ہے۔ آج کی بیٹی کا یہ عہد اپنے ساتھی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ عہد کرتی ہے، تیرا خدا تیری مشن میری مشن، تیرا گرجا میرا گرجا۔ یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ اور لکھا ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ۔ ابھی جو رشتوں میں پرابلم آتی ہے، رشتوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات میاں بیوی تو قبول ہو جاتے ہیں، ان کے باقی لوگوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ خاندان خدا کی طرف سے ہیں، یہ رشتے خدا کی طرف سے ہیں۔ اسے جب کسی جگہ پر بیاہ ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا سسر بھی ہوگا، میری ساس بھی ہوگی، میرے دیور بھی ہوں گے، میری نندے بھی ہوں گے، میرے فلاں رشتہ دار بھی ہوں گے۔ ان رشتوں کی قبولیت ہونی چاہیے۔ روت کا نام اس لیے بائبل مقدس میں ہے، یہ موابی تھی، یہ بت پرست تھی، یہ غیر قوم تھی، لیکن اپنے سسرال کی عزت کر کے یہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے سسرال سے محبت کی ہی۔ اس لیے کہتے ہیں تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، اور کہتے ہیں جہاں تو مرے گی وہاں پر میں مروں گے، میں کبھی بھی ناراض ہو کر تیرے گھر سے اپنے ملک مواب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ پہلے ماں باپ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا تیرا اس گھر سے جنازہ نکلے، تو آج بھی اچھا ہے، ایڈوانس دور ہے، بیٹا ان کا جنازہ نکال کر آنا۔ اب کہتے ہیں ان کا جنازہ نکال کر آنا، پہلے کہتے تھے تیرا جنازہ وہیں سے نکلے، وہیں سے تیرا آخر ہونا چاہیے، تو نے روٹ کر واپس نہیں آنا۔ تاکہ کہتے ہیں تو انہوں دا جنازہ ہے، سارے کٹ کے تو ہیری آئیے تھے۔ تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو نا بدل گئی ہے، لیکن یہ کلام کے خلاف جا رہی ہے، یہ کلام کی برکت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات لکھی ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے بھی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ تابع داری بہت بڑا ایک کویسچن ہے، ایک بہت بڑا کویسچن ہے، اور یہ کام ہوتی ہے۔ تابع داری ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اپنی مرضی سے۔ اے ٹو زی تابع داری بعض کا میری بہنیں بیٹیاں نہیں کر پاتی، اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ جو تابع داری کا جو اصل مطلب نکلتا ہے، کسی بڑے مشن کے لیے خود کو شوہر کے سپرد کر دینا۔ سنیں، کسی بڑے مشن کے لیے خود کو شوہر کے سپرد کر دینا، جیسے مسیح یسوع نے ایک بڑے مشن کے لیے اپنے آپ کو باپ کے تابع کر دیا تھا۔ ایک بڑے مشن کے لیے تابع داری اس قدر برکت ہے میرے عزیز کو یاد رکھیں کہ یہ
بندے کا دل جیت لیتی ہے، بندے کو یہ جیت لیتی ہے۔ کئی بار میری بہنیں بیٹیاں یہ شکایت کرتی ہیں میرا بندہ میرا گل نہیں سنتا، لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اے ٹو زی اپنے شوہر کی تابع داری کریں، بندہ تیاری مٹھی جائے، بندہ آپ کے ہاتھ میں۔ سمپل سا طریقہ ہے، تابع داری یہ بڑی فیور دیتی ہے۔ اس لیے جو تابع داری ہے یہ ہمیشہ بیویوں کو سر بلند کرتی ہے۔ اور خاص طور پر میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے سارہ کے بارے میں کہ سارہ اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی تھی اور اس کی تابع فرمانی میں رہتی تھی۔ اور سارہ نے پتہ کن حالات میں تابع فرمانی کی۔ ایک بار جب ابراہم اور سارہ جب یہ جرار میں تھے ابی ملک کے پاس، تو اس وقت ابراہم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا، سارہ اپنے دور کی ایک کہنے کی خوبصورت عورت تھی، سارہ اپنے دور کی ایک ماڈرن عورت تھی، لوگ جب اس کو دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ سارہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ خوبصورت تھی۔ اس لیے جب یہ جرار کے علاقے میں گئی تو وہاں پر لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو ابھی ملک سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے ایک بڑی پیاری عورت دیکھی ہے، لڑکی دیکھی ہے، وہ تیری بیوی ہونی چاہیے، وہ تیرے پاس ہونی چاہیے، وہ تیرے محل میں ہونی چاہیے۔ ابراہم کو یہ پتہ چل گیا بھی میری جان خطرے میں پڑ گئی ہے، یہ مجھے مار دیں گے اور میری بیوی کو لے لیں گے۔ اور یقیناً اس نے سارہ کو اپنے پاس بٹھایا ہوگا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوگا، سارہ یو نو آئی لو یو ویری مچ، تو کہے تو میں تیرے لیے دبئی سے بھی وہ کرا سکتا ہوں۔ بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی گئی، لیکن سارہ تو نے ایک کام کرنا ہے، یہاں پر ان کو یہ نہیں بتانا کہ میں تیرا شوہر ہوں، یہاں پر ان کو یہ نہیں بتانا۔ اب وہ اپنی بیوی کو ذرا جھوٹ بھی سکھا رہا ہے، یہاں پر تو نے یہ نہیں کہنا کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں تیرا شوہر ہوں تو یہ مجھے مار دیں گے، میری گردن تار دیں گے اور تجھے لے لیں گے۔ ابراہم نے، یہ ابراہم کی زندگی میں ویک پوائنٹ تھا، ویک پوائنٹ تھا اس کی زندگی میں، وہ زبردست خدا کا بندہ تھا، لیکن یہاں پر بیاض معاملہ چلا تو بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ وہاں یہ اس کی زندگی میں ویک پوائنٹ تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے سارہ سے کہا کہ تو نے کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھے اس وقت اس کا شوہر تھا جو اس کا سٹیٹس تھا۔ سارہ لے گئے، ابھی ملک لوگ لے گئے، لیکن خدا نے مداخلت کی، سارے خاندان کو خدا نے بیمار کر دیا، وہ ہاتھ نہ لگا سکے۔ اس کے بعد جب پھر ابراہم مصر میں آتا ہے تو سیم یہ پرابلم ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے فرعون سے کہا سارہ یہاں پر بڑی خوبصورت لڑکی آئی ہے، وہ تیرے پاس ہونی چاہیے۔ پھر وہی ڈرامہ سارا چلا، 2 بار یہ چلا ہے، 2 بار یہ قصہ ہوا ہے، پیدائش 20 باب میں میرے خیال میں ان کا ذکر ہے، 2 بار یہ اس کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر بھی ابراہم نے یہی سین پارٹ کیا، یہی پلے کیا، سارہ آئی لو یو، یو نو کہ میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا، اب تو نے میری جان بچانی ہے۔ جان کیسے بچانی ہے؟ یہ مجھے مار ڈالیں گے، اس سے پھر سے تو نے تھوڑا سا بات یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور ایسا ہی اس نے کیا۔ خدا نے ان مصریوں پر مصیبتیں بھیجی، خدا نے ان کا راہ بند کر دیے، خدا نے ان کا بیمار کر دیا۔ جب بیوی وفادار ہے تو خدا مداخلت کرتا ہے، جب بیوی وفادار ہے خدا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی وفاداری، یہ کسی مشن کی بات نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے بیویوں اپنے شوہر کی تابع فرمانی کرو، وفاداری کرو۔ جب بیوی شوہر کی تابع فرمانی کرتی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا مداخلت کرتا ہے، خدا آپ کو عزت دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایمانداروں کی ماں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابراہم ایماندار کا باپ ہے، اس نے اپنے اس لیے اس نے اس لیول کی وفاداری کی تھی کہ وہ دوسروں کے پاس چلی گئی ہے۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے تم مرتے ہے تو مر، لیکن میں بیوی تیری ہوں۔
تو مجھے کیوں بیچ رہا ہے، تو مجھے کیوں دے رہا ہے، تو مجھے کیوں غیر مردوں کے پاس سے بیچ رہا ہے؟ اس کا حق تھا کہنا، لیکن یہی اس کا ٹرسٹ تھا خدا پر. وہ ایمان رکھنے والی عورت تھی. اس کا ایمان خدا پر تھا کہ میرا خدا یقیناً وہاں پر مجھے محفوظ رکھے گا. وہ بلیو کرنے والی عورت تھی. اس کے بلیو نے اسے بچا لیا، اس کے خدا نے اسے بچا لیا. جب آپ کا ایمان خدا پر ہوتا ہے تو خدا آپ کے زواج کی مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے. ہاللویہ. ہمیشہ خدا کا کلام، خدا کی قدرت ہماری زندگی میں میرے عزیزوں ہونی چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کے بعد ہم دعا کریں گے. پیدائش کی کتاب میں ایک دو لکھا ہے، پیدائش 3:16 میں، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا. خدا نے پہلا جوڑا بنایا، آدم کو بنایا، پھر ہوا کو بنایا، اور پھر خدا نے انہیں برکت دی، پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممورو محکوم کرو. لیکن یہ دونوں ہی گناہ میں گر گئے. دونوں ہی نے اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا. خدا نے آدم سے پوچھا، آدم تو کہاں پر ہے؟ اس نے کہا، جو بیوی تو نے مجھے دی تھی اس نے مجھے گناہ میں گرا دیا. اس نے ہوا پر ڈال دیا سارا مدعا. اور جب ہوا سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگی، یہ جو سانپ ہے نا، اس نے ہمیں پھسلایا ہے، اس نے پھنسا دیا ہے. پہلے میاں بیوی نے اپنا قصور نہیں مانا. شاید قصور مان جاتے تو آج ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی، دنیا کی پوزیشن کچھ اور ہوتی. لیکن پہلا ہی جوڑا کرپٹ ہو گیا، گناہ میں گر گیا، اقرار نہ کیا، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے. الزام بازی، ایلیگیشن، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. کبھی اپنے ساتھی پر الزام نہ لگائے. خدا نے پہلے جوڑے کو برکت دی اور پہلے ہی جوڑے کو خدا نے لعنت بھی دی. یہ لعنت تھی. پھر سے پڑھیں، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر کیا کرے گا؟ اس کا جو عبرانی میں اس کا جو مطلب نکلتا ہے نا، تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، تو اس کا مطلب ہے تو اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے طاقت لگائے گی. سنیں، تو اپنے شوہر کو قابو کرنے، پتہ نہیں کئی بار، چلو آپ میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کس کے ساتھ ایسا ہوا ہو، لکھا ہے کہ تو اپنے شوہر کو قابو، بولیں یہ خدا کی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، تو اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ طاقت لگائے گی. طاقت لگائے گی تو کہ میرا بندہ میرے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ مطلب اس کا پنجابی میں یہ لعنت تھی. پہلے برکت تھی، پھر یہ لعنت تھی کہ وہ تجھ پر تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی. یعنی کہ تو اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچانے کی کوشش کرے گی. یہ کرس ہو رہی ہے. پہلے برکت تھی، اب وہ برکت ختم ہو گئی تھی، بی ملٹیپلائی اینڈ فروٹفل. لیکن اب یہ لعنت ہو رہی ہے کہ تو اپنے شوہر کو انگلیوں پر نچانے کی کوشش کرے گی. چلو شکر نہیں تھی، لیکن کچھ جیلے ہیں جڑے نچدے ہیں. اچھا ماڈرن دور چ ویسے نچدے ہی نے. پرانے ہیں جڑے آکڑ اکڑ جاندے ہیں تھوڑے جے، نویں نے جی نویں جا دم خم گھٹ ہی جائے. نہیں، میں اپنے، میرا تجربہ غلط ہو سکتا، میں بھی انسان ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا پرانے ہانڈ کٹ جاندے سا، نویں بچارے تو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تو اس کی مخالفت کرنے میں اپنا زور لگا دے گی. تو اس کی مخالفت کرنے میں اپنا زور لگا دے گی. اپنے بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے شیطانی طاقت تیرے اندر ہوگی. یہ کرسی، اپنے بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے شیطانی طاقت تیرے اندر ہوگی کہ کسی طرح بس منو دم کر دو، جی دعا کر دو کہ میرے ہاتھ جی آ جائے. تو پورا زور لگائے گی. اس لیے کسی نے کسی کی طرف دیکھ کر یہ نہیں کہنا تو انجی کرنی ہے. اور پھر
یہ خدا نے تو انہیں برکت دی تھی کہ پھلو اور بڑھو، یہ اختیار تھا، لیکن اس کے بعد ان کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل آگے میاں بیوی کے بیچ اختیارات کی جنگ آ گئی۔ ابلیس نے کہا تھا سانپ نے کہ تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا تعالیٰ کی مانند ہے۔ میاں بیوی کے بیچ میں یہ کرس آ گئی کہ یہ دونوں اختیار کی خاطر میری منی جائے میری منی جائے۔ آ رہی نا سمجھ؟ میری نہیں بلکہ تیری، ہم مطلب اپنی مرضی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ ہے لیکن یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور جب شوہر سے کہا، اس کے لیے جو کہا گیا تھا تیرا بندہ تجھ پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ تیرا بندہ تجھ پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا، یعنی کہ وہ تجھے اپنے اختیار کے نیچے، پھر اختیار کی بات آ گئی ہے، وہ تجھے اپنے انگوٹھے کے نیچے، کہ تو نے میری مرضی سے ملنا ہے، تو نے میری مرضی سے فون کرنا ہے، تو نے میری مرضی سے باہر جانا ہے، تو نے میری مرضی سے یہ کرنا ہے، تو نے میری مرضی سے گھر سے پاؤں باہر نہیں رکھنا۔ اختیار ہے، اور یہ سب کچھ ابلیس کی طرف سے تھا۔ یہ گناہ کی پیداوار تھی، یہ بلیسنگ نہیں تھی۔ اس لیے وہاں پر تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں پچھلے دنوں میں ایک نعرہ مارا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ ڈیول نعرہ ہے یہ، میرا جسم میری مرضی۔ حالانکہ روز ہم کہتے ہیں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پہلا، آمین۔ بس جلدی سے ایک ایک لفظ بولتا، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا بولیں؟ سچ بولیں۔ ابلیس نے جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ اسے ان دونوں کی آنکھیں نہیں تھی کھلی، ان کی تو اگلیاں بھی اکھا بند ہو گئی اصلا، ان کی آنکھیں نہیں تھی کھلی، بند ہو گئی تھی، ویسے ہی باہر ہو گئے، وہ باغ عدن سے باہر ہو گئے تھے۔ جھوٹ بولتا ہے کبھی بھی۔ موبائل ایک ایسا ایک طریقہ بھی ہے، فائدے بھی بڑھے تو نقصان بھی بڑھے۔ کئی بار بندہ کسی اور جگہ پر پھر رہا ہوتا ہے، کہتا بس میں 5 منٹ چاہے میں باہر ہی کھڑا ہوں، جلدی سے جھوٹ بول جاتا ہے۔ جھوٹ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ خدا کے فضل سے میرا ساتھی یہاں پر بیٹھا ہے، ہمیں 36 سال ہو گیا، 36 ایئر ہو گیا ہے، نہ تو جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی 36 سالہ میں کبھی ہم لڑے ہیں۔ نیور فائٹ، ناٹ اے سنگل ٹائم۔ میں پاسٹر ہوں اور پاکستان میں پاسٹر ہوائی آمدنی ہوتی ہے، کبھی پیسے ہیں تو کبھی نہیں ہیں۔ مثل یہ سرکاری نرس تھی، RN تھی، تو لیکن پہلے دن سے لے کر ریٹائر ہونے ہوئے بھی 6 سال ہو گیا، اس دن سے لے کر آج تک سارا روپیہ پیسہ میرے ہی پاس ہوتا ہے۔ ابلیس تیری میری کے چکر میں ڈال دیتا ہے، تیرے پیسے تھے میرے پیسے۔ میں نے باہر کے ملکوں میں، دبئی کا میں نے نہیں پوچھا، لیکن امریکہ میں میں نے دیکھا ہے، تو زیادہ کماتا ہے، میں تو کم کماتا ہے۔ یہ بڑی ریس ہے، تیرے میری کی بڑی ریس ہے۔ دس فرام ڈیول، یہ خود ابلیس کی طرف سے ہے۔ تیری میری خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا نے آج سے 6000 سال پہلے جب آدم اور حوا کو بنایا تو وہاں پر خدا نے ایک لاک لگا دیا، ان کے اوپر لاک لگا دیا کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں کوئی جدا نہ کرے۔ سوچوں کو جوڑ دیا، بدنوں کو جوڑ دیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے کس کی حیثیت؟ اور پیسے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے ساتھی پر ٹرسٹ کرے، اپنے ساتھی پر بھروسہ کرے۔ آپ کی واک ایک ہونی چاہیے، آپ کا پیسہ ایک ہونا چاہیے، آپ کے اندر سچ ہونا چاہیے، آپ کے اندر وفاداری ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں خدا کا کلوتا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہونا چاہیے۔ اور خدا یسوع آپ کے بیچ میں ہے، آپ کے زوار کے بیچ میں ہیں، تو اگر ہماری میں ختم ہو چکے ہیں، اگر
ہماری شادی پھیکی پڑ چکی ہے، اس میں کوئی مزہ نہیں رہا ہے، تو یسوع کے آنے سے آپ کی شادی میں موزہ ہو سکتا ہے، برکت آ سکتی ہے، قدرت آ سکتی ہے، خاندان خوشحال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ساتھی کو ہمیشہ پیار کرے، ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ قبول کرے، ہمیشہ ٹرسٹ کرے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے برکت دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور کہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، نہ کہ ہم کہیں اور لاوی کی طرح کہیں کہ جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، جو میرا ہے میرا ہے، لیکن سامنے آتا کہتا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اپنی چیزیں اپنے ساتھی کو دے، اپنی زندگی کا حصہ اپنے ساتھی کو دے، اور پھر خدا کے جلال کو دیکھے، خدا کے ساتھ چلتے رہے۔ آپ کے بیچ میں سے سورما پیدا ہوں گے، ممسوح پیدا ہوں گے، برکت لیز ہوگی، برکت دوسرے لوگوں کو چھوئے گی، آپ کئیوں کے لیے برکت بن جائے گے۔ اگر آپ کی مضبوط چٹان یسوع مسیح ہے، آپ کے خاندان کی بنیاد یسوع مسیح ہے، آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، آپ کلام کو درجہ دیتے ہیں، آپ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح خدا کو درجہ دیتے ہیں۔ ابلیس آپ کو لاغر نہیں کر سکتا، ابلیس آپ کے لعنت نہیں بھیج سکتا ہے، ابلیس آپ کا رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا ہے، ابلیس آپ کا مایوس نہیں کر سکتا ہے، ابلیس آپ کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ خدا کی طرف سے ہے، خدا نے اس رشتے کو برکت دی ہے اور کہا ہے پھلو اور بڑھو اور زمین کا معمور و محکوم کرو۔ حال آئیے جوڑے ذرا سامنے آ جائیں تو اچھا ہے۔ آپ کا ساتھی جس کا ادھر نہیں ہے، ایمان سے اپنے ساتھی کا نام لے کر جوڑے سامنے لائن میری طرف آپ نے منہ کرنا ہے، باقی جوڑے سامنے آ جائے، اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے۔ آپ نے میرے پیچھے ایک کلام کی برکت کہنی ہے، اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑیں۔ جتنے بھی کپلز ہیں اپنے ساتھی کا لائن ذرا سیدھی ہو جائے، آگے تک آ جائیں، ایک دوسرے کی طرح ذرا منہ کر لیں۔ کیا سکتے ہیں؟ یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ، آئی لو یو۔ ساتھی کو ہی کہنا ہے، پتا کرے منہ کے اور پاس ہے۔ آپ نے میرے پیچھے اپنے ساتھی کے لیے برکت بولنی ہے۔ مبارک ہر ایک جو خدا سے ڈرتا، سب نے کہنا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر بے وفادار تاک کی مانند ہوگی، تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی، سب کہیں دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا صہیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ آئیے اپنے آنکھیں بند کر اپنے ساتھی کو برکت دے جن کو خدا نے جوڑا ہے۔ پر صاحب ایسا ایسا جن کو خدا نے جوڑا، آئیے اپنے ساتھی کے لیے دعا کرنا شروع کیجئے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ جن کو خدا آئیے ساری جماعت کھڑی ہو جائے، آنکھیں بند کر لیں۔ آئیے جن کو صرف 5 منٹ خدا نے جوڑا، آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی ان کو جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا۔ آنکھیں بند کر کے دل سے خدا نے جوڑا ہے، جن کو خدا نے خدا باپ جوڑا ہے، میں ان جوڑوں کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ جدا نہ جو سنگل ساتھی یہاں پر ہیں ان کو بھی تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ جدا نہ جہاں کہیں ان سے تیرے خلاف گناہ ہوا، جہاں کہیں ان کے بیچ میں کمزوریاں آئیں، میں تیرا خادم ہونے کے ناطے سے اس گناہ اور کمزوری کا اقرار کرتا ہوں۔ خدا پاک خدا، میں ان کے رکھنے میں کھڑا ہوتا ہوں اور ان پر یسوع تیرا پاک لہو چاہتا ہوں۔ جہاں کہیں نافرمانی رہی تیرے کلام کے خلاف، اور جہاں کہیں عبادت انہوں نے تیرے خلاف کیا، میں اس قتل کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ خدا خدا، اور جہاں کہیں محبت رہی ہے، وفاداری نہیں ہے، میں اس گناہ اور کمزوری کا بھی اقرار کرتا ہوں۔
میں اس خاندان کے بہا پر کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں اور اب خدا میں چاہتا ہوں ایک ایک جوڑے کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، ایک ایک زندگی کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، ایک ایک زندگی کو میں برکت کی دعا دیتا ہوں، آسمانی برکت ان کو ملے، زمینی برکت ان کو ملے۔ خدا باپ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کے لیے تیرا سبحان کھل جائے، ان سب کے لیے تیرا سبحان کھل جائے۔ آج کوئی بے اولاد نہ رہے، آج اس پر تیری قدرت ٹھہرے، یہ اولاد تیری طرف سے ہے، ان پر کرم کر دے، ان پر فضل کر دے، رحم کھول دے خدا پاک خدا۔ یہ تیرے لوگ ہیں، یہ تیرے گھر میں آئے ہیں خدا پاک خدا، انہیں برکت دے یہوہ پاک خدا، انہیں اولاد کی برکت دے، انہیں بیٹوں کی برکت دے، انہیں بیٹیوں کی برکت دے، ان کا زواج لمبا ہو جائے، جن کا بیٹا چاہیے ان کا بیٹا مل جائے، یہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے، یہ بچوں کی ایجوکیشن دیکھے، یہ بچوں کے شادیاں دیکھے، یہ گرینڈ چلڈرن دیکھے۔ اے باپ ان کو پیسے کی برکت مل جائے، ان کو تیرے کلام کی برکت مل جائے، ان کو تیری حضوری کی برکت مل جائے، ان کی زندگی میں سونے چاندی کی بارش ہو یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا باپ ہر طرح کی لعنتوں کو تیری بندی کے ساتھ مل کر ان جوڑوں سے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کینسل کرتا ہوں۔ ہر طرح کی خاندانی لعنتیں جو خدا بے اتفاقی لاتی ہیں، ڈس یونٹی پیدا کرتی ہیں، ایڈکشن پیدا کرتی ہیں، مس کیریج ہوتے ہیں، ایسی تمام لعنت کو I cancel in Jesus name۔ حادثات ہوتے ہیں، ٹڈیاں ہیں، میں انہیں تیرے نام سے کینسل کرتا ہوں اور ان جوڑوں کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے برکت دیتا ہوں۔ ان کی اولاد زیتون کے پودوں کی مانت ہو، یہ تیرے مذبح پر ہو خدا تا، ان کے بیچ میں تیرا کلام ہو، ان کے بیچ میں تیری برکت ہو، آسمان کھل جائے یسوع مسیح کے نام سے، برکتے نعمتیں جاری ہو جائے، سونے چاندی کی برکت جاری ہو جائے، آسمانی برکات جاری ہو جائے، باپ ابراہیم کی برکت جاری ہو جائے، سارہ کی برکت جاری ہو جائے، روحانی برکات جاری ہو جائے، روحانی نعمتیں جاری ہو جائے، زمینی برکت جاری ہو جائے، ریسٹوریشن آ جائے، برکت آ جائے، اور آج کے بعد کوئی بے اولاد نہ رہے، کوئی بے اولاد نہ رہے، کوئی بے اولاد نہ رہے۔ اولاد والوں کو چھوڑ، بے اولادوں کو چھوڑے، میری بیٹیاں تیری قدرت پر سیکھ کرے، کنسیو کرے یسوع کے نام سے۔ دکھ سکھ میں تو لپٹی رہنا، جلدی سے جن کی اولاد رہی ہیں وہ جوڑے ذرا سامنے آ رہے، جلدی سے جو بیلا جوڑے ہیں سامنے آ رہے جلدی سے، میں صرف ان کو نائٹ کرنا چاہوں گا۔ ہاللویا۔ باری ہینڈی صاحب آپ بھی آ جائے ذرا سامنے، ہاتھ رکھتے جائیں جلدی سے، آپ سامنے آ رہے بیٹے۔ اب دعا کریں، میں تجھے باپ بننے کی برکت دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو اپنے بیٹی کو باپ بننے کی برکت دیتا ہوں، میں خدا تیرے نام سے باپ بننے کی برکت دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ وہ دعائیں جن کے لکھی گئے ہیں خدا اب یقیناً ان کی زندگی میں برکت کا سال آ گیا ہے خدا کا، یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی میں بڑھوتری کا سال آ گیا ہے خدا کا، یسوع کے نام سے اب یہ بے اولاد نہیں رہے ہیں خدا، تیری قدرت نے انہیں چھو لیا ہے، تیری حضوری نے انہیں چھو لیا ہے، تیرے پاک روح کے گہرے مسا نے ان کو چھو لیا ہے، تیری رحمت نے ان کو چھو لیا ہے یسوع کے نام سے۔ I bless in Jesus name، یسوع مسیح کے نام سے، ہاللویا ہاللویا۔ یسوع کے نام سے ان کو ماں باپ ہونے کے لیے مسا کرتا ہوں، ان کو ماں باپ ہونے کے لیے مسا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے ان کو برکت دیتا ہوں، تیرے خادم کو برکت، خادمہ کو برکت دیتے ہیں، مسا کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام، in Jesus name، in Jesus name، in Jesus name، ہاللویا ہاللویا۔ یسوع مسیح کے نام سے فزیکل برابرٹی جاتی رہے، ہر یسوع کے نام سے فزیکل برابرٹی جاتی رہے، یسوع مسیح کے نام سے باپ انہیں چھو لے۔ خدا باپ اگلے سال میں ان کی اولاد کی برکت ہو تیرے فضل سے، تیرے فضل سے، ہاللویا ہاللویا۔ صرف میوزک کی بورڈ
آئیے اپنا ہاتھ اٹھائیں، آخری دعا کروں گا۔ خدا باپ، جتنے بھی جوڑے تیری حضوری میں ہیں، یہ ونڈرفلز کپل ہوں، یہ روح سے مامور کپلز ہوں، جن کا تو نے اولاد دی ہے، ان کے اولاد کی خوشیاں، شادبانیاں، شادیاں اور بچے دیکھیں۔ جتنے یہ جماعت سامنے آئی ہے، خدا ان پر تیرا رحم جاری ہو جائے۔ تو باپ ہے خدا، تو ہی دنیا کو اولاد کی برکت دیتا ہے۔ یہ تو تیرے گھر میں ہیں، یہ تو تیری حضوری میں ہیں۔ جب دوبارہ ان کے پاس آؤں، ان سب کے پاس تیرے فضل سے اولاد کی برکت ہو۔ ان کے ایک بچہ نہ ہو، ان کے بہت بچے ہوں، ان کا ایمان بڑھ جائے، ہر تک کے پرانے تجربے فیل ہو جائیں، ان کی آنکھیں زندہ خدا تیری طرف لگ جائیں، ان کی روحانی آنکھیں کھول دے، انہیں چھو اور برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آپ کر سکتے ہیں۔ زوردار تالیاں بابا جی کے لیے۔